بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیور کی پوش علاقے میں انڈر گارمنٹس کی دکان تھی۔ مجھے بھی انڈر گارمنٹس کی ضرورت پڑتی مگر شرم کے مارے دیور کی دکان پر نہ جاتی۔ ایک روز برقع پہن کر دیور کی دکان پر چلی گئی اور اپنی مخصوص چیز مانگی۔ تھوڑی دیر بعد دیور نے ایک مخصوص اشارہ کیا اور اٹھ کر اندر والے کیبن میں چلا گیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے جب دیور: میرا نام عالیہ ہے اور میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنے سسرال کے ساتھ رہتی تھی اور میرے سسرال میں ساس، سسر، نند اور ایک دیور بھی موجود تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یوں تو میرا شوہر جاب کرتا تھا مگر میرے دیور نے مارکیٹ میں لیڈیز گارمنٹس کی ایک بہت بڑی دکان کھول لی تھی۔ اگرچہ میرے سسر پرہیزگار انسان تھے تو انہوں نے دیور کو اس کام کو کرنے سے بھی منع کیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ عورتیں چیزیں خریدتے وقت انہیں بہت تنگ کرتی ہیں، اور دوسرا دیور کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ دیور کسی بھی عورتوں سے متعلقہ کام میں پڑے۔ مگر دیور نہ مانا اور ضد کر کے اپنی بات منوا لی۔ باقی گھر والے بھی دیور کی ضد کے آگے خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں تک تو ہمیں لگا کہ دیور خود ہی اس کام سے بیزار ہو کر دکان بند کر دے گا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ میرے دیور کی دکان اچھی خاصی چل رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دیور کا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب سے اس نے دکان کھولی تھی گھر میں پیسوں کی ریل پیل شروع ہو گئی تھی۔ شوہر بھی یہ سب دیکھتے ہوئے اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دیور بھی ہم سب گھر والوں پر پیسہ پانی کی طرح بہانے لگا۔ پہلے سارا گھر میرے شوہر کی کمائی پر چلتا تھا، اب دیور کی کمائی آنے لگی تو راشن پانی بھی کھلا آنے لگ گیا۔ یہی نہیں بلکہ میرا دیور ہماری ساری فرمائشیں جھٹ سے پوری کر دیتا تھا۔ مگر ایک بات مجھے بالکل حیران کرتی تھی کہ دیور نے کبھی بھی ہمیں اپنی دکان پر نہیں آنے دیا۔ ہم جو بھی چیز لانے کا کہتے وہ گھر پر ہی لے آتا تھا۔ اس بات نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ میں روز ہی کسی نہ کسی بہانے سے یہ بات اپنے شوہر کے سامنے کہتی، مگر میرا شوہر یہ بات کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ گھر کی عورتیں میری دکان پر آئیں۔ شوہر کی بات سن کر میں چپ ہو جاتی، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، کیونکہ دن بدن میرے دیور کے پاس پیسوں کے جیسے انبار لگتے جا رہے تھے۔ ایک دن میری ساس نے میرے دیور سے کہا کہ اب تم شادی کر لو، اب تم بھی کمانے لگے ہو، اب تو تمہارا اپنا کاروبار ہے، کوئی بھی تمہیں اپنی لڑکی جھٹ سے دے دے گا۔ مگر یہ سن کر میرے دیور نے فوراً سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ابھی شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یہ سن کر تو میرا شک پکا ہو گیا، ضرور اس کے پیچھے کسی لڑکی کا چکر ہے، لیکن یہ میرے دیور کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ راز تو اب بھی نہیں کھلا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میرا تجسس بڑھتا رہا۔ ایک دن میں اپنے میکے گئی تو ہم سب بہنوں نے شاپنگ کا پلان بنا لیا اور مارکیٹ پہنچ گئے۔ ہم سب نے اپنے اپنے لیے کچھ خواتین سے متعلقہ چیزیں خریدنی تھیں، اس لیے ہم سب بہنیں مختلف دکانوں میں گھس گئیں۔ بچوں کی خریداری کے بعد مجھے اپنے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھی، اس لیے میں ادھر ادھر کی دکانوں میں جھانکنے لگی تاکہ جلدی سے مجھے میری مطلوبہ چیزیں مل جائیں۔ وہیں پر اچانک میری نظر اپنے دیور کی دکان پر پڑی۔ ویسے تو میں نے اس کی دکان نہیں دیکھی تھی، مگر سامنے ہی میرا دیور بیٹھا ہوا تھا اور اس کی دکان میں کچھ لوگ آ جا رہے تھے۔ دکان دیکھ کر مجھے کچھ حیرانی بھی ہوئی کہ دکان پر کچھ خاص رش نہ تھا۔ میں نے سوچا موقع اچھا ہے، کچھ خریداری بھی کر لیتی ہوں اور دیور کی دکانداری کا پول بھی کھل جائے گا۔ لہٰذا میں نے اپنی بہنوں سے چھپ کر وہاں جانے کا سوچ لیا۔ میں نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانک لیا اور دوسرے ہاتھ سے برقع اپنے منہ کے آگے گرا لیا تاکہ میرا دیور مجھے پہچان نہ لے۔ دکان میں داخل ہوئی اور ادھر ادھر کچھ چیزیں دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر بھی مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کی دکان میں اتنا نیا مال موجود نہیں تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دکان اپنے منہ سے اپنی حالت بتا رہی تھی۔ خیر، دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اور دیور کے پاس جا کر اپنی ایک چیز مانگی تو اس نے فوراً سے مجھے میری مطلوبہ چیزیں دکھانا شروع کر دیں۔ اس نے بہت ساری چیزیں میرے سامنے رکھ دیں۔ اس وقت میرے دیور کی دکان میں ایک فیشنیبل لڑکی آئی اور اس نے میرے دیور کے کان میں کچھ کہا۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی، کہیں یہ وہ لڑکی تو نہیں جس کے ساتھ میرے دیور کا چکر چل رہا ہے اور وہ اسی کی خاطر شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اس کی طرف غور سے دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے دیور سے بہت سی چیزیں خریدے گی، مگر میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ جب اس لڑکی نے دوبارہ سے میرے دیور کے کان میں کچھ کہا
اور وہ اسے اپنی دکان کے اندر کھلنے والے کیبن کے اندر لے گیا اور پھر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر میرے تو پسینے چھوٹ گئے اور میں الٹے قدموں دکان سے باہر نکل آئی۔ اس دن میں گھر آئی تو میں سوچنے لگی کہ کیسے یہ بات اپنے سسرال والوں کو بتاؤں کہ میرا دیور تو ایک لڑکی کے ساتھ شادی سے پہلے ہی رنگ رلیاں منا رہا ہے، اس لیے وہ شادی کے لیے انکار کر رہا تھا۔ خیر اگلے دن میں نے ہمت کر کے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی، مگر اس سے یہ بات چھپا لی کہ میں شاکر کی دکان پر خود گئی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس لیے میرے شوہر نے میری بات کا زیادہ یقین نہیں کیا اور کہا کہ تم ایسے وہم کر رہی ہو، ضروری نہیں کہ شاکر کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہو سکتا ہے وہ یوں ہی شادی کے لیے انکار کر رہا ہو۔ لیکن میں کئی دن تک اپنے شوہر کے پیچھے پڑی رہی، تب جا کر اس نے اپنی ماں اور بھائی سے بات کی۔ میرے دیور نے تو اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ سن کر میں اس کی ایکٹنگ کی داد دینے لگی کہ کیسے ہوشیاری سے اس نے میرے شک کو جھٹلا دیا تھا، لیکن میں بھی اس کی بھابھی تھی اور میں نے اسے خود اس کی دکان میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اپنے والدین اور بھائی کو بیوقوف بنا سکتا تھا لیکن مجھے نہیں، اس لیے میں نے فوراً اس سے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم تمہارے لیے لڑکی دیکھ لیتے ہیں، رشتہ طے کر دیتے ہیں، جب تم چاہو گے تب ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر میرا دیور مجھے دیکھنے لگا، میں بھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اصلیت جاننے کے لیے ایک چال چلی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ میرا دیور اس چال میں پھنس جاتا ہے یا پھر آسانی سے بچ جاتا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوئی مسکرانے لگی، ٹھیک ہے آپ سب کو جیسا مناسب لگے، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ساس سسر مطمئن ہو گئے جب میرے شوہر نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا تمہارا شک بالکل غلط نکلا۔ میں وہاں سے اٹھ آئی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر میرے دیور کو کسی لڑکی سے پیار تھا تو وہ کہیں بھی شادی کے لیے تیار کیسے ہو گیا؟ خیر مجھے یقین تھا کہ میرا دیور اگلے دن ہم سے کہے گا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور آپ لوگ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، مگر 2 دن گزر گئے مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب تو مجھے اور بھی حیرانی ہونے لگی کہ کیسے میرا دیور اپنی محبت کو چھوڑ کر کہیں بھی شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میری ساس بھی بیٹے کی شادی کا سن کر بہت خوش تھی اور دھڑ دھڑ اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ پھر انہی دنوں میری ساس نے دیور کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ لڑکی دیکھتے ہی میرا دیور انکار کر دے گا، مگر اس وقت میں ششدر رہ گئی جب میرے دیور نے لڑکی دیکھتے ہی اسے اوکے کر دیا اور اپنی ماں کی ہتھیلی پر کئی ہزار والے نوٹ رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر میں پھر سے تجسس میں پڑ گئی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ لڑکی کون ہے اور میرے دیور کی دکان میں وہ اندر اس کے ساتھ کیا کرنے گئی تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے جاننا تھا اور یہ تبھی ممکن تھا جب دوبارہ سے اس دکان میں جاؤں۔ یہ مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کل پھر سے اپنے دیور کی دکان پر جاؤں گی اور اصل حقیقت جان لوں گی۔ بلکہ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے وہ لڑکی اپنی دیور کی دکان پر دوبارہ ملی تو میں اسے سب سچ بتا دوں گی کہ یہ تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ پھر اگلی صبح جب میرا دیور اپنی دکان پر چلا گیا تو میں بھی اپنے میکے کے بہانے گھر سے نکل آئی۔ اس دن میں اپنے میکے جانے کی بجائے اپنے دیور کی دکان پر چلی آئی اور پہلے کی طرح میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ پائے۔ دکان کے اندر جاتے ہی میں نے اپنے دیور سے کہا کہ مجھے کچھ سوٹ دکھا دو۔ میں نے سوچا کہ میں اس بہانے ذرا دیر تک اس کی دکان پر رہوں گی، ہو سکتا ہے کہ آج بھی وہ لڑکی میرے دیور سے ملنے آ جائے۔ اس دن چونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھی اس لیے مجھے جلدی جانا پڑا، مگر آج میں ساری حقیقت جان کر یہاں سے جانا چاہتی تھی، اس لیے میں جان بوجھ کر اپنے دیور سے نئے نئے سوٹ نکلوا رہی تھی اور وہ بیچارہ بھی مجھ سے جان چھڑانے کے لیے جلدی جلدی سوٹس دکھا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دیور چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد اس کی دکان سے چلی جاؤں، اور میں دیکھ رہی تھی کہ میں دیور کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے دیور کو شاید کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بھی دیور سے بہانہ کیا، بھائی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کچھ دیر یہاں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج تو میں تمہارا پلان جان کر ہی یہاں سے جاؤں گی، محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے، میں اپنے دل میں سوچنے لگی۔ اس وقت دکان کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ میرے دیور کا چہرہ کھل اٹھا اور مسکرانے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی کیونکہ یہ لڑکی پہلے والی لڑکی سے بالکل مختلف تھی۔ وہ بہت ینگ سی تھی جبکہ یہ تو میرے دیور سے عمر میں بہت بڑی لگ رہی تھی۔
خیر میں نے اس لڑکی کو نظر انداز کر دیا اور سوٹ دیکھنے لگی۔ مجھے مصروف دیکھ کر میرا دیور آگے بڑھا اور اس لڑکی کو لے کر جوتے دکھانے لگا۔ میرے دیور کو لگا کہ میں سوٹ دیکھنے میں مصروف ہوں، تو اس نے چپکے سے لڑکی کو اشارہ کیا اور اس کیبن میں غائب ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آج تو ان دونوں کے پیچھے جا کر ابھی ان دونوں کا پیار سب کے سامنے ظاہر کر دیتی ہوں، ان سب کی تصویریں بھی بنا لیتی ہوں تاکہ اپنے سسرال والوں کو دکھا سکوں کہ کیسے شاکر ان سب کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ ہو گیا جس کا میں نے سوچا نہیں تھا۔ میرے وہاں تک جانے سے پہلے ہی میرا دیور واپس آ گیا اور میں فوراً سوٹس کی طرف دیکھنے لگی، اور میں نے اپنی حیرانی چھپا کر یوں ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا بڑی ہوشیاری سے میرا دیور میرے قریب آ کر مجھے سوٹس کی قیمت بتانے لگا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میرا دیور اس لڑکی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلا آیا تھا؟ وہ میرے جانے کا انتظار کر رہا ہے، میں سوچنے لگی تھی۔ وہ دروازہ کھلا اور وہی لڑکی باہر نکل آئی۔ اس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا مگر اب اس کا حلیہ کچھ تبدیل لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے دیور کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھمایا اور دکان سے باہر نکل گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دیور کی دکان سے باہر نکل آتی، وہاں ایک اور لڑکی آ گئی اور اسے بھی دیکھ کر میرا دیور مسکرانے لگا۔ پہلے کی طرح میرا دیور اس لڑکی کو بھی بہانے کے ساتھ اس دروازے تک لے گیا، پھر وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اب مجھے اس لڑکی کے باہر نکلنے کا انتظار تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کے نکلتے ہی اس سے ساری بات پتہ کر لوں گی۔ اس لیے اس لڑکی کے باہر آنے تک میں نے 2 اور سوٹس پسند کر لیے اور ان کی قیمت ادا کر کے جوتے دیکھنے لگی۔ جب وہ لڑکی باہر آئی تو میں اس کے آنے سے پہلے دکان سے نکل آئی۔ جب وہ نکلی تو میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ تم اس دکان کے خفیہ دروازے کے اندر کیا کرنے گئی تھی؟ یہ سن کر وہ لڑکی پہلے تو گھبرا گئی اور صاف مکر گئی۔ جب میں نے کہا کہ میں نے تمہاری تصویریں بنا رکھی ہیں تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میری منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی، پلیز کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ میں نے بھی اسے یقین دلایا کہ تم بے فکر رہو، تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا۔ وعدہ کرتے ہی اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ میرا اس دکان والے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک اور لڑکے کے ساتھ چکر ہے، اور میں اس دکان کے اندر موجود ایک کمرے میں اس لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ تو کیا وہ دکان والا لڑکا تم لڑکیوں کو خفیہ طور پر لڑکوں سے ملواتا ہے؟ میرے اس سوال پر وہ سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، ہاں، وہ اس ملاقات اور اس کی رازداری رکھنے کے لیے ہم دونوں سے پیسے لیتا ہے۔ جاتے جاتے اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اگر میں بھی کسی سے ملنا چاہوں تو اس لڑکے سے بات کر لوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ابھی میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ ایک اور لڑکی دکان میں جاتی دکھائی دی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا کہ اس قدر ڈھٹائی سے وہ یہ گھٹیا کام کر رہا تھا۔ میری سہیلی کا بھائی پولیس میں تھا۔ میں نے اسے کال کی اور ساری صورتحال بتائی۔ وہ کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ایک ٹیم روانہ کرتا ہوں۔ فون کال کر کے میں بھی گھر کی جانب چل دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر گھر جا کر یہ سب میں نے بتایا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا اور دیور صاف مکر جائے گا۔ میرا دیور کئی دن تک تھانے میں بند رہا۔ میرے سسرال والوں نے یہ بات سب سے چھپانے کی کوشش کی کہ ان کا بیٹا دکان کے اندر ایسا گھٹیا کام کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد انہوں نے پیسے دے دلا کر میرے دیور کو رہا کروا لیا اور اس کی دکان بند کروا دی۔ مارکیٹ میں بھی اچھی خاصی دیور کی بدنامی ہو چکی تھی۔ مجھ کو دکھ بھی تھا مگر دیور کو راہ راست پر لانے کے لیے سب کرنا بھی ضروری تھا۔ اس واقعے کے بعد دیور نے بھی اس کام سے توبہ کر لی اور میرے شوہر نے اس کو اپنے دفتر میں ملازمت دلوا دی۔ کچھ ماہ بعد ہم نے دیور کی شادی کر دی۔ میرے اس چھوٹے سے کام سے اب میرا دیور سدھر چکا تھا اور ہمارے گھر میں حرام کی کمائی آنا بند ہو گئی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔